بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن. آج ہم یہاں پر دوبارہ آن لائن ورکنگ کے لیے ہیں. ہم اسلامیات کا کام کریں گے. یہ اسلامیات کا 8واں لیسن ہے. آپ کی کتاب اسلامیات ہے جو جماعت ہفتم کے لیے ہے. آج دن ہے جمعے کا اور تاریخ ہے 7 مئی 2021. اب ہم اس کے فہرست مضامین اوپن کرتے ہیں. فہرست مضامین میں آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو ہم باب دوم ایمانیات اور عبادات میں رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے یہ چیپٹر کر چکے ہیں. اس کے بعد اسلام میں عبادت کا تصور کر چکے ہیں. ہم نے باب صوم، سیرت طیبہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، فتح مکہ سے وصال تک. ہم نے فتح مکہ کو شروع کیا ہوا ہے جو کہ صفحہ نمبر 28 پر ہے. اب ہم صفحہ نمبر 28 کی طرف چلتے ہیں. ہم لوگ صفحہ نمبر 28 پر ہیں. سیرت طیبہ، فتح مکہ ہم لوگ نے اس کی پڑھائی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کے بک ورک اور شارٹ کوسچن آنسرز کر چکے ہیں. ہم اس کے تفصیلی جوابات سوال نمبر 1، 2 اور 3 کر چکے ہیں. آج ہم اس کا سوال نمبر 4 کریں گے. سوال نمبر 4 کیا ہے ہمارے پاس؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں. اس کا جواب ہمارا جو ہے وہ صفحہ نمبر 30 پر ہے. مسجد حرام میں داخلہ. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے. قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ سوال نمبر 4 ہے. ہم اس کو آپ مجھے امید ہے اسے کاپی پر لکھیں گے. اب ہم دوبارہ سے فہرست مضامین کی طرف چلتے ہیں. فہرست مضامین میں اب آج ہم جو دوسرا چیپٹر ہے باب صوم، سیرت طیبہ کا غزوہ حنین یہ کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 33 پر ہے. صفحہ نمبر 33 کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 33 غزوہ حنین. حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے. یہاں پر موجود 2 قبیلے حوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے. ان 2 قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے. بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال، مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں. یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے. اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے. اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی. 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی. مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری. اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا. مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا. مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے. مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی. اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. ہر طرف افراتفری کا سما تھا. اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا نبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب. ترجمہ، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی. یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو. اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی. دشمن کی واضح شکست. تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی. بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور ان کے مال، ہتھیار، خواتین اور بچے
مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے۔ ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اس کی پڑھائی کے ساتھ آج ہم اس کا بک ورک کریں گے۔ خالی جگہ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد ڈیش تھی، 12,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ڈیش لے کر دشمن کی طرف پھینکی مٹی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ڈیش بہت بلند تھی آواز۔ اسلامی لشکر ڈیش کے وقت وادی حنین پہنچا، رات۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو ڈیش دی ہے، مدد دی ہے۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ غزوہ حنین میں دشمن کے کتنے آدمی مارے گئے؟ 50، 60، 70، 80۔ اس کا آنسر ہے 70۔ بنو حوازن کے سردار کا نام کیا تھا؟ مالک بن عوف، عدی بن عوف، مالک بن ولید، سفیان بن حرب۔ اس کا نام تھا مالک بن عوف۔ اگلے صفحے پر ہے، اسلامی لشکر میں مکہ مکرمہ کے 9 مسلم لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، 2000، 3000، 4000، 2000۔ غزوہ حنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کی کس تاریخ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے؟ 3، 6، 5 یا 8؟ 6 تاریخ کو۔ غزوہ حنین کس سن ہجری میں لڑی گئی؟ 7 ہجری میں، 8 ہجری میں، 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں؟ اس کا آنسر ہے 8 ہجری میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سوال کو بھی اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے، اس کے علاوہ پڑھائی بھی کریں گے، اور کتاب کا کام بھی مکمل طور پر اپنی کتابوں کے اوپر فل کرنے کے بعد اس کو یاد کریں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔